کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کی ایک بات نے سارا دن خراب کر دیا ہو؟ یقیناً ہم سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن سوچیں ذرا، کیا ہو اگر ہم باہر کے اس شور کو اپنے اندر کے سکون پر اثر ہی نہ ڈالنے دیں؟ آج کی کہانی بالکل اسی طاقت کو سمجھنے کے بارے میں ہے۔ اکثر سننے میں آتا ہے نا کہ بھئی اس نے مجھے غصہ دلا دیا، لیکن کیا غصہ واقعی کوئی ایسی چیز ہے جو کوئی ہمیں دے سکتا ہے، یا پھر یہ ایک ایسا رد عمل ہے جسے ہم خود چنتے ہیں؟ آج کی کہانی ہمیں اسی سوال پر سوچنے کا موقع دے گی۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ اس کا مرکزی کردار ہے رحیم۔ ویسے تو وہ ایک عام سا آدمی تھا، لیکن اس کی زندگی ایک چیز کی وجہ سے بالکل بھی عام نہیں تھی، اور سچ پوچھیں تو وہ کوئی اچھی چیز نہیں تھی۔ دیکھیں، رحیم کو لوگ اس کے نام سے کم اور اس کے غصے سے زیادہ جانتے تھے۔ یہ ایک ایسی آگ تھی جو بس ہر وقت بھڑکتی رہتی تھی اور آہستہ آہستہ اس کی اپنی ہی زندگی کو جلا رہی تھی۔ اور اس کے غصے کو بھئی کوئی بڑی وجہ نہیں چاہیے ہوتی تھی، مطلب کھانے میں نمک کم ہے، غصہ، کوئی گائے کھیت میں آ گئی، غصہ، یہاں تک کہ بچے ہنس رہے ہیں تو بھی غصہ۔ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات اسے بھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ پتہ ہے رحیم کا اصل مسئلہ کیا تھا؟ وہ یہ سمجھتا تھا کہ ساری دنیا غلط ہے، بس وہ خود ٹھیک ہے۔ اسے یہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اپنے سکون کا ریموٹ کنٹرول تو دوسروں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ آخر کار انسان تھک ہی جاتا ہے نا، اور جب تھک جاتا ہے تبھی تبدیلی کا راستہ ڈھونڈتا ہے۔ رحیم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ اپنے ہی غصے سے اتنا ہار گیا کہ آخر میں گاؤں کے ایک دانا راہب کے پاس پہنچ گیا، بس امید کی کوئی کرن ڈھونڈنے۔ پھر ایک دن رحیم اتنا چیخا، اتنا چلایا کہ اسے اپنی ہی آواز بالکل کھوکھلی محسوس ہونے لگی، اور تب اسے احساس ہوا کہ یہ غصہ اسے طاقتور نہیں بلکہ اور زیادہ کمزور اور تنہا بنا رہا ہے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے فیصلہ کیا کہ اب مدد مانگنی پڑے گی۔ راہب نے رحیم کو سب سے پہلی اور سب سے سادہ بات جو سکھائی وہ یہ تھی کہ غصہ اسے جلاتا ہے جو اسے اپنے اندر رکھتا ہے، نہ کہ اسے جس پر غصہ کیا جاتا ہے۔ اور بس اس ایک جملے نے رحیم کی ساری سوچ کا دھارا ہی بدل دیا۔ راہب نے اسے ایک بہت خوبصورت مثال سے سمجھایا۔ انہوں نے کہا، جب پانی ہل رہا ہو تو کیا اس میں اپنا عکس صاف نظر آ سکتا ہے؟ نہیں نا۔ بالکل اسی طرح جب دماغ غصے سے بھرا ہو تو حقیقت بھی دھندلا جاتی ہے۔ اچھا، اب آتا ہے کہانی کا سب سے اہم حصہ، کیونکہ راہب نے رحیم کو صرف بڑی بڑی باتیں یا فلسفہ نہیں سکھایا، بلکہ اس نے اپنے جذبات پر قابو پانے کے کچھ عملی طریقے، کچھ پریکٹیکل ٹولز بھی بتائے۔ راہب نے کہا، سوچو، جب کوئی تم پر مٹی پھینکے تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے پکڑ لینا چاہیے یا ایک طرف ہٹ جانا چاہیے؟ یہ انتخاب، یہ چوائس ہر ایک کی اپنی ہے۔ اپنا سکون بچانا ہے یا دوسروں کی پھینکی ہوئی منفی چیزوں کو اپنے اوپر لے لینا ہے؟ تو دیکھیں، رد عمل یعنی ریئیکٹنگ بالکل ایسا ہے جیسے کسی کی پھینکی ہوئی مٹی کو پکڑ لینا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دماغ پریشان ہو جاتا ہے اور اپنی طاقت چلی جاتی ہے۔ لیکن جواب دینا یعنی رسپونڈنگ وہ ایسا ہے جیسے آرام سے ایک طرف ہٹ جانا۔ اس سے انسان پرسکون رہتا ہے اور کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ پھر راہب نے ایک اور زبردست مثال دی۔ انہوں نے کہا، سوچو کہ ابلتے ہوئے پانی میں اگر ریت ڈال دی جائے تو کیا ہوگا؟ سب کچھ گندلا ہو جائے گا نا؟ لیکن اگر تھوڑا انتظار کیا جائے تو ریت خود بخود نیچے بیٹھ جاتی ہے اور پانی بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ہمارا دماغ بھی بالکل اسی طرح کام کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا رحیم ان ساری باتوں کو اپنی زندگی میں اپنا سکا؟ کیونکہ دیکھیں، علم حاصل کر لینا ایک بات ہے، لیکن اس پر عمل کرنا وہی تو اصل امتحان ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رحیم کا پہلا ٹیسٹ کیسا رہا۔ اور رحیم اس میں کامیاب رہا۔ ہوا یوں کہ ایک بے ایمان تاجر نے اسے بہت اکسانے کی کوشش کی۔ اگر پرانا رحیم ہوتا تو آسمان سر پر اٹھا لیتا، لیکن نئے رحیم نے چیخنے چلانے کے بجائے خاموشی سے وہاں سے ہٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ اور سچ پوچھیں تو اس دن اس نے زندگی میں پہلی بار حقیقی سکون محسوس کیا۔ مگر تبدیلی کا سفر اتنا آسان تو نہیں ہوتا ہے نا۔ جب گاؤں والوں نے رحیم کو اس طرح بدلتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کہنے لگے، ارے دیکھو، غصے والا آدمی تو اب سنت بن گیا ہے۔ یہ رحیم کے لیے ایک اور، شاید پہلے سے بھی بڑا امتحان تھا۔ لیکن اس بار بھی رحیم نے غصہ نہیں کیا۔
وہ بس مسکرایا اور بہت سکون سے جواب دیا، جب کوئی آپ کو زہر پیش کرے تو کیا اسے پینا ضروری ہوتا ہے؟ بس اس ایک جواب نے وہاں موجود سب کو خاموش کر دیا اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ رحیم اب واقعی بدل چکا تھا۔ تو اس طرح رحیم نے اپنا سب سے بڑا امتحان بھی پاس کر لیا۔ اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ اس تبدیلی کا اس کی زندگی پر اور اس کے آس پاس کے لوگوں پر کیا اثر پڑا، اور سب سے اہم بات کہ ہم سب اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور رحیم کی پہچان ہی بدل گئی۔ اب وہ غصے والا آدمی نہیں تھا، بلکہ گاؤں کا سب سے پرسکون آدمی کہلاتا تھا۔ لوگ اب اس سے لڑنے نہیں بلکہ مشورے لینے آنے لگے، اور اس طرح اس نے راہب کی سکھائی ہوئی حکمت کو آگے بڑھایا۔ اور یہی رحیم کی زندگی کا نچوڑ تھا، وہ قیمتی سبق جو اس نے سب کے ساتھ شیئر کیا کہ اصل سکون باہر کی خاموشی میں نہیں ملتا، بلکہ وہ تو اپنے اندر کی خاموشی میں پایا جاتا ہے۔ تو اس پوری کہانی سے ہم 4 بنیادی اصول سیکھ سکتے ہیں۔ پہلا، آپ ہوا کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن اپنی کشتی چلانا سیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا، جب آپ ری ایکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو دوسروں کی طاقت اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے۔ تیسرا، جو اپنے رد عمل کو کنٹرول کرتا ہے وہی اپنی زندگی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور چوتھا، اصل طاقت چیخنے میں نہیں بلکہ اس وقت پرسکون رہنے میں ہے جب پوری دنیا آپ کو ہلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ زندگی میں مسئلے تو آئیں گے، یہ تو طے ہے، لیکن ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم ان مسئلوں کو اپنا سکون چھیننے کی طاقت دیں گے یا نہیں۔ یاد رکھیں، ہمارا اندرونی سکون ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ دنیا تو امتحان لیتی رہے گی، وہ تو مٹی پھینکے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس مٹی کو پکڑا جائے گا یا ایک طرف ہٹ جایا جائے گا۔ انتخاب بھی ہر ایک کا اپنا ہے، اور نتیجتاً سکون بھی۔